میں اپنی سرگزشت کا آغاز ایئرپورٹ کی اس شام سے کرنا چاہتا ہوں جب میں نے 10 سال کی عمر میں ہوائی جہاز سے اتر کر اس بین الاقوامی ایئرپورٹ پر پہلا قدم رکھا تھا۔ میں لاہور سے لندن اپنی امی اور ابو کے پاس آیا تھا اور انکل جمال مجھے لندن کے لیے سوار کرانے کی خاطر لاہور سے کراچی تک میرے ہمراہ آئے تھے۔ 10 سال کی عمر میں کراچی سے لندن تک تنہا سفر کرتے ہوئے میرے احساسات بہت عجیب تھے۔ میں کبھی پیچھے چھوڑ کر آنے والے رشتوں سے دور ہو جانے پر اداس ہو جاتا اور کبھی اپنے امی ابو کے پاس پہنچ جانے کی خوشی کا تصور مجھے سرشار کر دیتا۔ انکل جمال نے مجھے یقین دلایا تھا کہ میری امی اور میرے ابو مجھے لینے کے لیے لندن ایئرپورٹ پر موجود ہوں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ راستے میں ہوائی جہاز کا عملہ میرا ہر طرح سے خیال رکھے گا، اور انہوں نے یہ ٹھیک ہی کہا تھا۔ ایک خوبصورت سی آنٹی مجھے بار بار ٹافیاں اور کچھ کھانے کی بہت سی چیزیں دے جاتی تھی۔ وہ مجھے ٹوائلٹ میں بھی لے کر گئی اور راستے میں اس نے مجھے خود اپنے ہاتھ سے کھانا بھی کھلایا۔ وہ مجھے خالہ نسرین کی طرح بار بار پیار کرتی آئی تھی۔ میرے ساتھ والی نشست پر بھی ایک آنٹی کا قبضہ تھا اور وہ بھی راستے بھر مجھ سے باتیں کرتی رہی تھی۔ اس نے میری امی اور ابو کا ایڈریس بھی لے لیا اور مجھے کہا تھا وہ میرے ابو اور امی کے گھر میں مجھے ملنے آئے گی۔ ہمارا جہاز لندن ایئرپورٹ پر پہنچا تو میرے پہلو والی نشست پر بیٹھی ہوئی آنٹی مجھے پیار کر کے چلی گئی۔ میں سب سے آخر میں جہاز سے اس آنٹی کے ہمراہ اترا جو راستے میں مجھے ٹافیاں دیتے آئی تھی۔ میرا سامان چیک ہو رہا تھا جب میری امی اور ابو وہاں پہنچ گئے۔ امی نے مجھے پہچان لیا تھا اور گلے سے لپٹا کر پیار کر رہی تھی جب میری کمر سے لٹکا ہوا پرس نما بیگ سیکورٹی والوں نے چیکنگ کے لیے اتار لیا۔ انکل جمال نے مجھے بتایا تھا کہ میرا پاسپورٹ اور میرے ضروری کاغذات اس بیگ میں ہیں، مگر جب ایئرپورٹ کے عملے نے اس کو چیک کیا تو اس میں سے ایک چھوٹا سا پیکٹ بھی برآمد ہو گیا۔ اس پیکٹ میں سے ہیروئن نکلی اور اس وجہ سے مجھے اور میرے امی ابو کو ایئرپورٹ پر روک لیا گیا۔ پوچھ پڑتال شروع ہو گئی۔ ہر چند میں نے پہلی نظر میں پہچان لیا تھا کہ یہ پیکٹ اس آنٹی کا تھا جو میرے پہلو والی نشست پر بیٹھی ہوئی تھی، اور شاید اس نے غلطی سے میرے پرس میں رکھ دیا تھا، مگر اس کے باوجود ہمیں لندن ایئرپورٹ پر خاصا خراب ہونا پڑا۔ ابو شدید جنجلا گئے تھے اور انہوں نے ایئرپورٹ پر ہی امی سے یہ کہہ دیا تھا یہ لڑکا ہمیں کسی نہ کسی مصیبت میں ضرور مبتلا کرے گا، لیکن اس میں ٹونی کا کیا قصور ہے؟ اسے تو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ امی کا جواب تھا۔ ابو اور امی نے ایئرپورٹ کے عملے کے سامنے یہی موقف اختیار کیا کہ لڑکا نابالغ ہے، اس کا تمام سامان چیک ہو کر جہاز کے عملے کی ذمہ داری پر لندن پہنچا ہے، اور یہ پیکٹ عملے کی غفلت کے سبب لڑکے کے پرس میں رکھ دیا گیا ہے۔ اگر اسے بچہ سمجھ کر چیک نہ کیا جاتا اور ٹونی پیکٹ سمیت ایئرپورٹ سے نکل جاتا تو راستے میں یہ پیکٹ چھین لیا جاتا۔ ایئرپورٹ کے عملے نے ہمارے گھر تک ہماری نگرانی کی۔ وہ مجھ پر نظر رکھے ہوئے تھے کہ شاید کوئی شخص میرا پرس اڑانے کی کوشش کرے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ غالباً انہیں اطلاع مل گئی تھی کہ ان کا مال چیک ہو گیا ہے۔ جب ہم گھر پہنچے تو ابو مجھ سے برگشتہ سے ہو گئے تھے۔ میں نے امی سے پوچھا ابو کو کیا ہوا؟ وہ بولی ایئرپورٹ پر جو وقت برباد ہوا ہے اور جو پریشانی اٹھانی پڑی ہے اس کی وجہ سے ان کا موڈ خراب ہو گیا ہے، صبح تک ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہم رات گئے ایئرپورٹ سے گھر پہنچے تھے۔ گھر میں 2 افراد اور بھی تھے۔ 2 سال کا ایک پیارا سا بیبی تھا۔ امی نے بتایا یہ میرا بھائی ہے، اس کا نام وقار ہے، مگر گھر میں سب اس کو پیار سے وکی کہتے ہیں، جیسے وہاں تم کو سب پیار سے ٹونی کہتے تھے۔ پیاری سی گڑیا سی لڑکی تھی، مجھ سے 1.5 سال بڑی ہوگی۔ امی نے بتایا یہ عائشہ ہے، تمہاری بڑی بہن۔ میں امی اور ابو کے کمرے میں جانا چاہتا تھا، مگر عائشہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی۔ اگلے روز عائشہ اسکول چلی گئی اور ابو اپنے کام پر چلے گئے۔ میں سارا دن وکی کو گلے لگائے گھر میں ادھر ادھر گھومتا رہا۔ امی سے خالہ نسرین کی، نانی کی اور انکل جمال کی باتیں کرتا رہا۔ وہ مجھ سے طرح طرح کے سوالات پوچھتی رہیں۔ میں اپنی سمجھ اور اپنے شعور کے مطابق بتاتا رہا۔ عائشہ اسکول سے آئی تو میں اسے اس کے اسکول کے متعلق پوچھتا اور موہنی روڈ لاہور کے اسکول کے متعلق بتاتا رہا جس اسکول سے میں نے پرائمری پاس کی تھی۔ شام کو ابو دفتر سے آئے تو ان کا موڈ بدستور بگڑا ہوا تھا۔ میں نے سوچا ابو کو میرے لندن آنے کی کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ ابو آ گئے۔ ابو کو گھر میں داخل ہوتے پا کر عائشہ خوشی سے پکاری ابو آ گئے۔ ابو کو گھر میں داخل ہوتے پا کر عائشہ خوشی سے پکاری۔ مجھے یاد آ گیا جب انکل جمال ہمارے گھر آیا کرتے تھے، میں خوشی سے چیخ چیخ کر کہا کرتا تھا انکل آ گئے، انکل آ گئے۔ میں نے سوچا شاید میرے ناراض ابو خوش ہو جائیں، اس لیے میں نے ابو آگے کا نعرہ بلند کر دیا۔ کیوں چلاتا ہے لڑکے؟ انہوں نے الٹا مجھے ڈانٹ دیا۔ میں منہ بسور کر کھڑا ہو گیا۔ گندے ابو، میں نے روٹھ جانے کے انداز میں کہا۔ زرینا تمہارا لڑکا خاصا سبز قدم ثابت ہوا ہے، انہوں نے امی کو مخاطب کر کے کہا۔ میں نے اپنے دونوں پاؤں غور سے دیکھے۔ امی کی سوالیہ نظریں ان کے چہرے پر جم کر رہ گئی تھی۔ کل سارا دن ایئرپورٹ پر خراب ہو گیا، جیل جاتے جاتے بچے، آج ذہن پریشان تھا، فیکٹری میں مرتے مرتے بچا، اوپر سے مجھے جرمانہ ہو گیا ہے۔ یہ گویا امی کی سوالیہ نظروں کا جواب تھا۔ ابو آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟
عائشہ نے بیتاب لہجے میں استفسار کیا۔ یہ حرامی اپنے ساتھ تمام تر نحوستیں لے کر پہنچا ہے۔ ابو نے یہ بات میری طرف اشارہ کر کے کہی تھی۔ اس لمحے میں ان کی نظروں کی تاب نہیں لا سکا تھا۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے بے پناہ نفرت اور حقارت امڑ آئی تھی۔ میں بچہ ضرور تھا مگر ان کی آنکھوں میں تیرتی ہوئی نفرت کو سمجھ سکتا تھا۔ ابو کی اس بات پر امی ہونٹ کاٹ کر رہ گئیں۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھیں مگر اپنے جی پر جبر کر گئیں۔ عائشہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے کمرے میں لے گئی۔ وہ بہت زیرک لڑکی تھی۔ وہ میری ہم عمر ہی تھی، مجھ سے 1-1.5 سال بڑی تھی۔ اس نے مجھے دل گرفتہ اور اداس دیکھا تو مجھے دیر تک بہلاتی رہی۔ اس نے بتایا کہ ابو بہت برے ہیں، وہ امی کو بھی مار پیٹ لیتے ہیں اور خود عائشہ بھی ان کے زیر آتاب آ جاتی ہے۔ یہ بات بھی مجھے عائشہ نے ہی بتائی تھی کہ وہ صرف عائشہ اور وکی کے ابو ہیں، وہ میرے ابو نہیں ہیں۔ عائشہ اپنے اور میرے متعلق جو کچھ جانتی تھی مجھے بتاتی رہی۔ وہ مجھے بہت مہربان اور اچھی لگی۔ وہ اسی روز میرے دل میں اتر گئی تھی۔ وہ لڑکی جس نے آنے والے دنوں میں میرا بہت زیادہ خیال رکھا، وہ بہت دنوں تک میری روح کے زخموں پر پھاہے رکھتی رہی۔ آج جب میں اپنے ماضی کی طرف پلٹ کر دیکھتا ہوں، اپنے بچپن کے واقعات کو شعور کے افق پر اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو بچپن کی معصومیت میں دھندلائے ہوئے لاتعداد لمحے شعور کی تیز روشنی میں آ کر نکھرنے لگتے ہیں۔ عائشہ کے ابو کی اپنی ذات کے ساتھ نفرت کا سبب سمجھ میں آتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا واقعی انہیں میری ذات سے نفرت کرنے کا حق حاصل تھا؟ ایک تو انہوں نے 7 سال کی عمر میں مجھ سے میری ماں کو چھین لیا تھا، اور اب اگر میرے وجود کی مہک نے اسے بے قرار کیا اور وہ مجھے لندن لے آئی تھی تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ مجھے تو بچپن سے یہ بتایا جاتا رہا تھا کہ میرے ابو ولایت گئے ہوئے ہیں۔ میری امی تو مجھے 7 سال کا چھوڑ کر آئی تھی۔ میں تو اس عمر سے بہت پہلے کا اپنے ابو کے پاس ولایت میں پہنچنے کا ارمان لیے بیٹھا تھا۔ میں لندن پہنچا تو عائشہ کے ابو نے ابتدائی 3 ماہ کے اندر ہی مجھے میری حقیقت کا احساس دلا دیا تھا۔ اس کے نزدیک میں ایک حرامی بچہ تھا، اپنی امی کے کسی حسین گناہ کے نتیجے میں اس دنیا میں آ گیا تھا۔ کیا واقعی میری کوئی شناخت نہیں تھی؟ میرے باپ کا کوئی نام نہ تھا؟ یہی تو میری سرگزشت کا عنوان ہے، یہی تو میری وہ گمشدہ متاع تھی جس کی تلاش میں 30 سال تک سرگرداں رہا۔ میری یہ داستان اتنی الم انگیز اور اس قدر ہولناک ہے کہ بہت کم لوگوں کو اس کی صداقت کا یقین آئے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اسے بعض لوگ پورا نہ پڑھ سکیں، کہ ضروری نہیں کہ ہر شخص کے پاس میری ذات پر نچھاور کرنے کے لیے اشکوں اور آنسوں کی فراوانی ہو۔ محرومیوں، نامرادیوں اور مجبوریوں کی یہ کہانی ہمارے معاشرے کی ایک ایسی تصویر ہے جسے مصور کائنات نے صرف ایک رنگ مقدر کیا ہے اور وہ لہو کا رنگ ہے۔ یہ لہو رلاتی داستان بظاہر ایک فرد واحد کی آپ بیتی ہے، مگر کیا صرف یہ میری ہی کہانی ہے؟ قانون شکنی کی وارداتوں، افراد کی باہمی چیرہ دستیوں، چپکلشوں، نفرتوں اور انتقامی کارروائیوں کی یہ سیاہ رپورٹ انسان کے ہاتھوں انسان کے استحصال، بربریت اور صفاقی کے خونچکا واقعات پر مشتمل یہ نامہ اعمال قوموں اور قیادتوں کی ایک دوسرے کے خلاف سازشوں اور سیاستوں کا یہ کرتاس ابیض، کیا یہ محض میری ہی سرگزشت ہے؟ ہو سکتا ہے پڑھنے والوں کی اکثریت کو اس میں میرا ہی چہرہ نظر آئے، مگر کچھ لوگوں کو میرے اس نامہ اعمال کے ہر باب میں میرے چہرے سے زیادہ ان کا اپنا چہرہ دکھائی دے گا۔ 25 سال پہلے جب میں 10 سال کی عمر میں لندن گیا تو میرا یہ سفر اپنی امی اور ابو کے پاس پہنچنے کے لیے تھا، اور اس کے بعد جب اپنے پیچھے لاتعداد ہنگامے چھوڑ کر میں نے پاکستان کا رخ کیا، اس وقت میں نے اپنی شناخت کی تلاش کے لیے وطن کی سرزمین پر قدم رکھا تھا۔ اتنی کم عمری میں نے اپنا وطن اپنے ماں باپ کے لیے چھوڑا تھا، مگر مادر وطن سے بچھڑ کر مجھے کوئی بھی آغوش راس نہیں آئی۔ میری ماں کی آغوش میں بھی کانٹے اگائے تھے۔ میرا بچپن موہنی روڈ لاہور کے ایک مکان میں گزرا۔ میں اپنی امی، اپنی نانی اور خالہ نسرین کے ساتھ موہنی روڈ کے ایک مکان میں رہتا تھا۔ میرے ابو ولایت میں رہتے تھے۔ نانی، خالہ اور امی مجھے یہی بتایا کرتی تھی۔ انکل جمال ان دنوں اکثر ہمارے گھر آتے رہتے تھے۔ وہ اونچے لمبے گورے چٹے جوان تھے۔ میری امی کے ہم عمر تو ضرور ہوں گے۔ ان کا پورا نام عارف جمال تھا۔ وہ ایک خوبصورت کار میں ہمارے گھر میں آیا کرتے تھے۔ ہفتے میں 1 سے زیادہ مرتبہ نہیں آتے تھے۔ وہ جب بھی ہمارے گھر آتے میرے لیے بے شمار کھلونے، ٹافیاں اور کپڑے لایا کرتے۔ وہ ہمارے گھر کیوں آتے تھے؟ آج سوچتا ہوں تو بچپن کے یہ معصوم لمحے کرب کے کانٹے بن کر میرے احساس کی رگ رگ میں اترتے چلے جاتے ہیں۔ انکل جمال جتنا وقت ہمارے گھر میں رہتے، میری امی اور وہ کمرے میں گھسے رہتے۔ میں ان کے پاس جانے کے لیے اصرار کرتا تو خالہ نسرین مجھے ٹافیوں سمیت اڑوس پڑوس میں کسی نہ کسی گھر کھیلنے کے لیے لے جاتی۔ انکل جمال کبھی کبھار رات کو بھی ہمارے گھر رک جاتے۔ وہ جب بھی ہمارے گھر ٹھہرتے ان سے ڈھیر ساری باتیں کرتا۔ انہیں بتاتا کہ میرے ابو لندن میں رہتے ہیں، جب آئیں گے میرے لیے ہوا میں اڑنے والا ہوائی جہاز لائیں گے۔
ٹھا کرنے والا ایک پستول لائیں گے، ٹافیاں لائیں گے، نئے والے کپڑے لائیں گے۔ میں نے بتاتا کہ میں اپنا جہاز کیسے اڑاؤں گا، کہتا کہ میں انہیں بھی اپنے جہاز میں بٹھاؤں گا، امی کو بھی، خالہ کو بھی، نانی کو بھی، میں سب کو لندن لے جاؤں گا۔ میری ان معصوم باتوں پر گھر کے سبھی افراد کہہ لگا کر ہنستے۔ انکل میری پیٹھ پر تھپکی دیتے اور اپنی کار میں بٹھا کر چڑیا گھر لے جانے کا وعدہ کر لیتے اور پھر مجھے نیند آ جاتی۔ انکل جمال جب بھی شب پاشی کے لیے ہمارے گھر ٹھہرتے تھے، نہ جانے اس رات مجھے بہت جلد نیند کیوں آ جاتی تھی۔ اگلے روز جب میری آنکھ کھلتی تو انکل جا چکے ہوتے تھے۔ انکل جمال ہمارے کون تھے؟ میری امی کے ساتھ ان کا کیا رشتہ تھا؟ یہ سوال بہت بعد میں میرے ذہن میں ابھرا تھا۔ یہ انکل جمال ہی تھے جن کی وساطت سے میرے سوتیلے باپ کے ساتھ میری امی کا رشتہ طے پایا تھا، اور وہ ٹیلی فون پر نکاح ہو جانے کے بعد مجھے نانی اور خالہ کے پاس چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میرے سوتیلے باپ کا نام الطاف عالم تھا۔ الطاف عالم قیام پاکستان کے وقت سے بیوی بچوں سمیت لندن میں رہائش پذیر تھے۔ ان کی بیوی ایک 8 سال کی بچی کو چھوڑ کر اللہ کو پیاری ہو گئی تو انہوں نے پاکستان میں دوسری شادی کا پروگرام بنایا۔ انکل جمال کے ساتھ ان کی دوستی تھی۔ 8 سالہ بچی کو لندن میں چھوڑ کر پاکستان میں شادی کرانے کے لیے آنا چاہتے تھے۔ انکل جمال نے انہیں میری امی کی تصویر بھیج دی۔ تصویر کے ساتھ خط میں لکھا، زرینہ ایک خوبصورت کنواری لڑکی جس کی عمر بمشکل 18-19 سال ہوگی۔ الطاف عالم نے فی الفور رشتہ قبول کر لیا۔ جب الطاف عالم سے ٹیلی فون پر میری امی کا نکاح ہوا، میری امی کو غیر شادی شدہ ظاہر کیا گیا اور ان کی عمر 8 سال کم بتائی گئی۔ الطاف عالم سے شادی کے وقت میری امی کم و بیش 26 سال کی تھی۔ 9 ماہ تک میں ماں کے پیٹ میں رہا تھا اور 7 سال میری عمر تھی، اور یہی سال تھے جو انکل جمال نے میری امی کی عمر میں سے حرف غلط کی طرح نکال دیے تھے۔ میری امی لندن چلی گئیں تو مجھے نانی اور خالہ نسرین نے اپنے پاس رکھا۔ وہ کہا کرتی تھی، میری امی لندن میں میرے ابو کے پاس گئی ہیں اور جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو وہ مجھے اپنے پاس لندن بلا لیں گے۔ میرا جی چاہتا کہ میں ایک دم بڑا ہو جاؤں۔ میں اکثر کسی اونچی جگہ پر کھڑا ہو کر ایڑیاں اوپر اٹھا لیتا اور نانی اور خالہ نسرین کو اپنی طرف متوجہ کر کے کہتا، دیکھو نانی، دیکھو خالہ، میں اب بڑا ہو گیا ہوں، انکل جمال سے بھی بڑا، اپنے ابو سے بھی بڑا۔ اب میری امی کو خط لکھ دو، وہ مجھے لندن بلا لے۔ 3 سال تک میری امی نے میرے وجود کی مہک کو، جو ماں ہونے کے ناطے اس کے بدن میں رچی بسی ہوئی تھی، کسی طرح الطاف عالم سے خفیہ رکھا، اور پھر میری شخصیت کا الطاف عالم کو کیا کہہ کر انکشاف کرایا۔ یہ اپنی جگہ ایک الگ کہانی ہے۔ میں کوشش کروں گا اس کہانی کو بھی اپنی سرگزشت کا حصہ بنا سکوں۔ یہ لندن کا فسانہ ہے اور یہ وہ شہر ہے جس میں عورت ہر شب کے آغاز میں ایک نئے مرد کو یہ یقین دلانے میں مصروف ہوتی ہے کہ اس کی باہوں میں آنے والا وہ پہلا مرد ہے۔ میری امی نے تو صرف ایک الطاف عالم کو یہ باور کرانا تھا کہ وہ پاکستان سے 18 سال کی عمر میں کنواری آئی ہے۔ امی کے لندن چلے جانے کے بعد بھی انکل جمال میرے لیے بدستور ٹافیاں، کھلونے اور کپڑے لاتے رہے۔ اب وہ جب بھی ہمارے گھر آتے، نانی مجھے ساتھ لے کر بازار سے سودا سلف لینے چل پڑتی یا مجھے سلام کرانے داتا دربار لے جاتی۔ انکل جمال کا ہمارے گھر آنے اور رات ہمارے گھر ٹھہرنے کا معمول اب بھی وہی تھا۔ میں، نسرین اور نانی ایک ہی کمرے میں سوتے تھے، مگر جب انکل جمال رات ہمارے ہاں ٹھہرتے، اس رات مجھے اور نانی کو الگ سونا پڑتا۔ میری امی نے 4 سال کی عمر میں مجھے اسکول بھیجنا شروع کر دیا تھا۔ جب میں 10 سال کی عمر میں لندن روانہ ہوا، میں نے 5ویں کلاس پاس کر لی تھی۔ 40 لڑکوں کی کلاس میں میری چوتھی پوزیشن تھی۔ لندن پہنچ کر جب مجھے میرے ابو نہیں ملے اور گردش دوران نے میرے رشتوں کے چہروں پر جمی ہوئی دھند پگھلا کر صاف کر دی، تو مجھے معلوم ہوا نانی میری نانی نہیں تھی اور نسرین میری خالہ نہیں تھی۔ موہنی روڈ والا وہ مکان جس میں میرا بچپن گزرا، انکل جمال نے میری پیدائش سے پہلے میری امی کے لیے خریدا تھا۔ نانی اور خالہ کون تھی؟ میری امی کا انکل جمال سے کیا رشتہ تھا؟ یہ سوال لندن میں اس وقت میرے ذہن میں ابھرتے تھے جب الطاف عالم نے مجھے حرامی بچہ ہونے کی گالی دی اور اس کی باتوں نے میرے ماضی کے کئی ایک دھندلے واقعات کو میرے سامنے واضح طور پر لا کھڑا کیا۔ میری امی نے میرا نام توقیر رکھا تھا، پتہ نہیں انہوں نے کیا سوچ کر میرا نام رکھا تھا۔ موہنی روڈ والے گھر میں مجھے سب ٹونی کہہ کر پکارتے تھے۔ میں نے لندن ایئرپورٹ پر پہلا قدم رکھا تو امی نے مجھے پیار کے اسی نام سے پکارا تھا۔ پھر لندن میں سبھی مجھے اسی نام سے پکارنے لگے تھے۔ امی اور عائشہ جب مجھے ٹونی کہہ کر پکارتی، ان کے لہجوں کی مٹھاس میری سماعت میں رس گھول جاتی۔ یہی نام جب الطاف عالم کی زبان سے نکلتا تو اس میں کتوں کی سی فرفراہٹ محسوس ہوتی۔ میں جب بھی الطاف عالم کی نفرت کا شکار ہوتا، مجھے اپنا موہنی روڈ والا گھر بہت یاد آتا۔ وہ سب لوگ بھی مجھے ٹونی کہہ کر ہی پکارتے تھے، مگر ان میں سے کسی کے لہجے میں خرخراہٹ نہیں تھی۔ وہ سب لوگ مجھ سے محبت کرتے تھے۔ میں نے ان لوگوں کو اپنی امی اور اپنے ابو کی تلاش میں چھوڑا تھا، مگر الطاف عالم کے گھر میں اپنی شناخت بھی کھو بیٹھا۔ خالہ نسرین، نانی اور انکل جمال مجھے لندن میں بار بار یاد آئے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ یہ سب نام میرے لیے گالی بن گئے۔ پتہ نہیں میری امی نے الطاف عالم کو ان سب کے بارے میں کیا بتایا تھا
مگر اس نے اپنی فکر بازی اور چپتی ہوئی باتوں سے میرے دل سے وہ احترام مٹا دیا تھا جو میرے دل میں ان ناموں کے لیے بچپن سے موجود تھا۔ اگر الطاف عالم نے مجھے بیٹا سمجھ کر گلے لگا لیا ہوتا، قدم قدم پر وہ مجھے میری محرومیوں کا احساس نہ کراتا، تو شاید آج میں یہ سرگزشت نہ لکھ رہا ہوتا۔ یہ الطاف عالم ہی تھا، میرا سوتیلا باپ، جس نے مجھے اس راستے پر ڈالا جس پر چل کر میں نے اس لہو رنگ داستان کا آخری باب خود اپنی تلاش کی صورت میں رقم کیا۔ اپنی کھوئی ہوئی شناخت کو تلاش کرنا بہت جان جوکھوں کا کام ہے، اور ایسے کام قانون کو ہاتھ میں لیے بغیر نہیں ہوتے۔ میں ایک طرح سے الطاف عالم کا احسان مند بھی ہوں کہ اس نے وشنام ترازیوں، لانتوں اور تانوں کی صورت میں مجھے جو آگ منتقل کی، میں نے اس کی تپش کو ضائع نہیں کیا۔ اسی آگ کی روشنی زندگی کی اندھی اور اندھیری راہوں میں مجھے آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی رہی۔ الطاف عالم وہ شخص جو میری امی کا شوہر تھا، میرا باپ تھا، سوتیلا ہی صحیح، اسے یہ گوارا نہیں تھا کہ میں عائشہ اور وکی کی طرح اسے ابو کہہ کر پکاروں۔ اسے میرا عائشہ کا گل مل کر رہنا بھی ناپسند تھا، مگر اس نے اپنی ان کیفیتوں کا اظہار کبھی برملا نہیں کیا تھا۔ تاہم اس نے یہ سب کچھ اپنے طرز عمل سے مجھ پر واضح کر دیا تھا۔ کبھی کبھی میرے جی میں آتا میں اس گھر سے بھاگ جاؤں، مگر اس گھر میں میرے لیے الطاف عالم کی نفرتوں کے علاوہ بھی بہت کچھ تھا۔ میری امی تھی جو مجھے گلے لگاتی تھی تو اس کی آنکھیں نم ہو جاتی تھی۔ پتہ نہیں وہ اس لمحے کیا سوچتی تھی۔ مجھ کو گلے لگانے سے اسے کون یاد آ جاتا تھا؟ شاید ماضی کا کوئی بے رحم لمحہ اسے کسی خوبصورت پچھتاوے کا احساس دلا جاتا تھا۔ وہ جب مجھے ٹوٹ کر پیار کرتی تھی، میرا جی چاہتا میں اسے پوچھوں میرا باپ کون ہے، مگر میں اس سوال کو کبھی اپنی زبان پر نہ لا سکا۔ بچہ ہونے کے باوجود مجھے اس سوال کی اذیت کا احساس تھا۔ وہ جیسی بھی تھی میری امی تھی، میں اپنی فطرت میں اپنی امی کے لیے نفرت کی کسی چنگاری کو جنم نہ دے سکا۔ اس گھر میں عائشہ تھی، عائشہ جس کے ساتھ میرا خون کا رشتہ نہیں تھا، وہ میرے سوتیلے بھائی کی سوتیلی بہن تھی، میری امی کی سوتیلی بیٹی، مگر اس کی فطرت میں اس قدر محبت اور اثار تھا کہ وہ ہم میں سے ہر ایک کی سگی تھی۔ الطاف عالم کے گھر میں وہ میرا سب سے بڑا سہارا تھی، وہی تھی جو میرا سب سے زیادہ خیال رکھتی۔ میں جب بھی اس کے باپ کے سخت رویے سے ٹوٹ کر بکھرتا، وہ اپنے پیار کا دامن پھیلا کر مجھے سمیٹ لیتی۔ میرا چھوٹا سا ذہن جب بھی بغاوت پر آمادہ ہوتا، عائشہ کی معصوم باہوں کا ممتا اور محبت سے لبریز حالہ مجھے اس گھر سے باغ نکلنے سے روک دیتا۔ الطاف عالم کا 2 سالہ بیٹا وقار عالم بھی اس گھر میں میرے لیے ایک پرکیف سی کشش کا باعث تھا۔ وکی میرا بھائی تھا، اس نے میری ماں کی کوکھ سے جنم لیا تھا، جس کوکھ سے جنم لے کر میں الطاف عالم کے لیے قابل نفرت ٹھہرا تھا۔ الطاف عالم کے گھر کا چراغ بھی اسی کوکھ کے لہو سے روشن ہوا تھا۔ میں پاکستان سے 5ویں جماعت کرنے کے بعد لندن پہنچا تھا۔ امی مجھے اس اسکول میں داخل کرانا چاہتی تھی جس میں عائشہ پڑھتی تھی۔ الطاف عالم نے پہلے تو یہ کہہ کر ٹال دینا چاہا کہ اردو میڈیم کا بچہ ہے، انگلش میڈیم میں نہیں چل سکے گا، سال 6 مہینے گھر میں پڑھ لے گا تو اسکول میں بھی چلا جائے گا، مگر امی اور عائشہ نے اصرار کیا۔ ٹونی لندن آنے کے بعد صرف 3 ماہ میں انگلش کی پہلی کتاب پڑھنے لگا ہے، اسکول میں چل نکلے گا، جس پر الطاف نے امی کو صاف کہہ دیا کہ وہ اپنی حلال کی کمائی حرام کے بچے پر ہرگز صرف نہیں کرے گا۔ یہ گالی وہ پہلے بھی کئی بار دے چکا تھا، مگر اس مرتبہ امی نے شدید نفرت سے اس کی طرف دیکھا اور منہ پھیر لیا۔ کل سے کسی ہوٹل میں نوکری کروں گی، تم میرے بیٹے کو تعلیم سے محروم نہیں رکھ سکتے۔ میں اسے بیرسٹر دیکھنا چاہتی ہوں، تم اسے گھر میں نہیں رکھ سکتے تو میں اس کے لیے علیحدہ ہو جاتی ہوں۔ امی نے الطاف کے سامنے شاید پہلی مرتبہ زبان کھولی تھی۔ ان کے لہجے میں فولاد کی سی سختی اور بے پناہ شدت تھی۔ الطاف عالم انگشتے بدنگاہ سا رہ گیا۔ اگلی صبح وہ اپنے کام پر جانے لگا۔ اس نے عائشہ کے ساتھ مجھے بھی اپنی کار میں بٹھایا اور میرے گارڈین کی حیثیت سے اسکول کی پرنسپل کے پاس میرے داخلے کا فارم پر کر کے اس پر اپنے دستخط کرایا۔ الطاف عالم نے اسکول کے کاغذات میں میرا نام توقیر عبدالجبار اور میرے باپ کا نام AJ عوان لکھا تھا۔ میں کئی لمحے اپنے باپ کے نام پر غور کرتا رہا۔ موہنی روڈ لاہور کے پرائمری اسکول میں میرے نام کے آگے ولدیت کے خانے میں عبدالجبار درج تھا، جبکہ وہاں میرا نام محمد توقیر پکارا جاتا تھا۔ لندن کے اسکول میں یہ دونوں نام ایک میرے نام میں اکٹھے ہو گئے تھے اور میری الوہیت کے اصرار پر AJ عوان کا نیا پردہ ڈال دیا گیا تھا۔ عارف جمال میرا باپ تھا۔ کیا AJ عوان اسی کا نام تھا؟ اگر یہ اسی کا نام تھا اور وہی میرا باپ تھا تو پھر موہنی روڈ لاہور کے پرائمری اسکول میں میری ولدیت عبدالجبار کیوں لکھائی گئی تھی اور عارف جمال نے میرے انکل کا روپ کیوں دار رکھا تھا؟ اگر میرا باپ عارف جمال تھا تو اس نے میری امی کا رشتہ الطاف عالم سے کیوں کرایا تھا؟ اپنی بیوی کو کسی دوسرے کی زوجیت میں کون دیتا ہے؟ میرے چھوٹے سے ذہن میں اس روز بہت سے سوالوں نے جنم لیا، مگر میرے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ان سوالوں کا جواب میری امی کے پاس یقیناً موجود تھا، مگر الطاف عالم نے جس طرح بار بار مجھ پر حرامی ہونے کا آواز کسا تھا اور جس طرح انکل جمال نے میری امی کو الطاف عالم کی بیوی بنا کر لندن بھیجا تھا، ان تلخ حقائق کی روشنی میں مجھے یہ حوصلہ نہیں ہو سکا
کہ میں اپنی امی سے اپنے باپ کی حیثیت پوچھ سکوں۔ ایک بے نام سا خوف تھا، چبھتا ہوا اندیشہ۔ اگر الطاف عالم کے تانے بے بنیاد نہیں تھے تو میرا اپنی امی سے یہ سوال کرنا اس کو بیٹے کے سامنے ننگا کر دینے کے مترادف تھا۔ کیا میں اپنی ماں کا لباس نوچ سکتا تھا؟ میں نے عائشہ کے ساتھ اسکول جانا شروع کر دیا۔ گھر آ کر بھی میں خوب پڑھتا تھا، مگر اس کے باوجود 3 ماہ بعد جب اسکول سے میری پہلی رپورٹ آئی وہ تسلی بخش نہیں تھی۔ الطاف عالم نے گھر پر مجھے پڑھانا شروع کر دیا، انگلش پڑھاتے جو انہیں خود صحیح طور پر نہیں آتی تھی۔ ہر چند میں عائشہ اور امی کی مدد سے انگلش کا سبق اچھی طرح یاد کر لیتا، تاہم اسے لکھنے کے دوران کوئی نہ کوئی غلطی کر بیٹھتا۔ اس لیے الطاف عالم مولا بخش کے ساتھ میری پٹائی کرتے تھے۔ وہ بازار سے ایک بیت لے آئے تھے اور اس ڈنڈے کا نام انہوں نے مولا بخش رکھ لیا تھا۔ وہ جب میرے جسم اور جان پر مولا بخش کو آزما رہے ہوتے، امی کو اپنے کسی استاد ماسٹر پیر محمد مولا بخش کے متعلق ضرور بتاتے، جس مولا بخش کی عنایت سے وہ لندن آنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ الطاف عالم سے میں اس قدر خوف کھانے لگا تھا کہ اس کے سامنے سب کچھ بھول جاتا۔ وہ مجھے دونوں ہاتھوں پر پیٹتے تھے۔ میری امی اور عائشہ میرے زود و کوب ہونے پر رنجیدہ سی ہو کر رہ جاتی، مگر وہ الطاف عالم کو اس لیے نہ روک سکتی تھی کہ اسکول سے میری رپورٹ تسلی بخش نہیں آئی تھی۔